صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا. میں کہتا ہوں اے گوجرے والو، اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لڑ سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتی. اور سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ موبائل چھڑتا تو ریموٹ پھڑ لیندے، ریموٹ چھڑتا تو موبائل پھڑ لیندے، موبائل چھڑتا تو ریموٹ پھڑ لیندے، ریموٹ چھڑتا تو موبائل، موبائل ریموٹ، ریموٹ موبائل. مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے. سچ بتاؤ یار، ہمارے گھروں میں کدھر سے خوشحالی آئے گی؟ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ بتاؤ مجھے. ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، وہ مصلی جو ہمارے گھروں میں پڑے ہیں جس پہ ہم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے ہیں. وہ جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے. جو ہمارے گھر میں درود رشی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے. وہ جو ہمارے گھر میں اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتا ہے. اسی لیے تو پھر اقبال نے کیا کہ بات ہی ختم کر دی. اقبال کہتے ہیں ترس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر. بھول گئے قرآن. یہ چلے جی اب میاں صاحب والا معاملہ پھر سے کبھی ہم آخری بات کر کے بات ختم کر. یہ 10 محرم گزری، ٹھیک ہے جی. یہ 10 محرم پچھلی جو گزری پھر آنے والی ہے، پھر اسی طرح ہی ہونا ہے حضرت جی. بدلنا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی. اللہ کرے بدل جائے، اللہ کرے بدل جائے حضرت. ٹھیک ہے جی. جو کربلا میں حضرت اکثر ہمیں جس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں، وہ کیا تھا جی؟ پیاس بتائی گئی نا. پیاس پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے جگہ جگہ پانی لگاتی ہیں. بتایا گیا جی وہ بھوکے تھے حضرت. لیکن حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، یاد رکھنا پیاس بھی اختیاری تھی، بھوک بھی اختیاری تھی. اگر وہ نہ چاہتے تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی ان پہ پانی بند کرتا. یہ انہوں نے پیاس خود چوز کی حضرت. یہ بھوک انہوں نے خود اختیار کی حضرت. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا. مثلا مثال کے طور وہ کیا تھا وہ نہیں ہم بتاتے جس طرح بتانا چاہیے. جس طرح ہم پیاس اور بھوک بتاتے ہیں وہ کیا تھا؟ شہادت، سجدے. شہادت جس طرح ہم بھوک اور پیاس بتاتے ہیں نا، یہ نہیں ہے 10 دے. اگر ہم نے قوم کو کبھی یہ بھی بتایا ہوتا تو پھر 10 محرم والے دن جس طرح پانی جگہ جگہ لگتا ہے، پھر ہر مسجد میں بھی اس دن نمازیوں کا رش ہوتا، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا آج وہ دن ہے جس دن میرے امام نے شہادت بھی سجدے میں دی. پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہے. وہ کیا بولا؟ وہ ہے تلاوت اور وہ ہے نیزے پھیر. نہ سجدہ یاد، نہ میں کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اونچی جواب دو. میں کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنے آیا، میں تو تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہوں. لیکن جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے اور سب کو اپنی اپنی 10 محرم پچھلی یاد ہے. سارے بھائی دل میں جواب دینا. ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن کھولا. پانی بھی تھا، لنگر بھی تھا، لیکن نہ سجدہ تھا نہ قرآن. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا 10 محرم ہے بھائی، آج وہ دن ہے کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا. اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، نیزے پہ پڑھا. میں مسجد میں پڑھ لوں، آ کے میں گھر ہی پڑھ لوں، میں دکان پہ پڑھ لوں، میں دفتر میں پڑھ لوں، میں اپنی گاڑی میں پڑھ لوں. لیکن کیا ہوا؟ اس لیے حضرت کرنے کو باتیں بڑی ہیں بیٹا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کام کی طرف آؤ، کام کی طرف آؤ. آج سارے جا کے نا پتر سون تو پہلے قرآن پاک ضرور کھولی ہو جائے. کھولیں گے نا؟ پکی بات ہے. اور پھر آج ہی نہیں کھولنا، روز کھولو یار. اپنی 5 نمازیں پوری کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر رو رو کے نا روز مدینہ پاک
روحانی چٹھیاں بھیجو یا رسول اللہ ایس واری صلاح الدین ایوبی والا کام میرے کو لے لو. ہو سکتا کو پسند آ چھوڑ بھیجو پتر خالی جے سیٹاں بھیجو اتھے. یا رسول اللہ اس بار طارق بن زیاد مجھ سے لے لے وہ والا کام. ابو مالکہ نہیں مرضی جیسے کوئی کام لیں جب وہ کام لیتے ہیں تو ویل چیئر پہ بٹھا کے بابے سے نہیں لے لیتے ہیں. زندہ باد زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. باقی عرضی یہ آخری جی بات تھی. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمت. بڑی کمال شخصیت تھی. مرضی ہے مالکوں کی جس کو چاہیں جتنا مرضی پاپولر کر دے جس کو چاہے چھپا کے رکھے. کوئی بس رنگ ہے مالک. حضرت نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی مجھے صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی لیکن وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی. حضرت میں اس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں ساڈے محلے دا بابا سی جڑا وہ لوگوں کی حجامت وغیرہ بنایا کرو. ایک وقت آیا حضرت اس نے حجامت کرنی. حج پہ گیا پھر آ کے کسی کی حجامت نہیں بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھا نا روتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھ. ایک دن میں کھڑا ہو میں نے کہا بابا جب سے تو حج سے آیا ہے بال کاٹنے بھی لوگوں میں چھوڑ روتے ہی رہے یہ کیا. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں جی وہ بابا مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا. فرض نہیں تھا شوق تھا نفل تھا میرے. کچھ میں نے پیسے جمع کیے کچھ محبت کرنے والوں نے مدد کی اور پھر چل مدینہ ہو گئے. کہتے ہیں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے ہیں جب میں سنہری جالیوں کے سامنے وہ ہے حاضر ہوا نا اور درود السلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور بے خودی سی طاری ہوئی. کیونکہ حضرت ہم اس بے خودی کی کیفیت سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جیسے اندر داخل ہوتے ہیں ہم یہ موبائل چاچا نکال لیتے ہیں. اس لیے ہم پھر اس بے خودی کی کیفیت سے کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی. اس دن حضرت ایک دوست نے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کے اپنی تصویر اپلوڈ میرا دل سڑ بل گیا. یہ رہن دے تے جان بھی رہن دے صرف منہ سانو دے چھڑ خدا کا خوف کھو یار شرم ہی نہیں آتی کسی تیرے نہ کوئی ایندہ جھوٹ بولے بنے گا تجھ سے کوئی اس طرح کا جھوٹ بولے تو مانے گا اللہ اور اللہ کے رسول سے کیوں بولتے میں نے کہا یار دل یہ رہن دے تے جان بھی رہن دے کم از کم انہوں نے منہ دے دے منہ تیرے کو دیتا نہیں گیا تو دل اور جان دے رہا ان کو کسی کو خوف ہی نہیں کوئی بھی اس طرح کا پیار نہیں کرنا جس طرح کا ہم کر رہے ہیں دینا ہے مجھے. مثال کے طور پہ حضرت میں بھائی گجرات والوں آپ سوال کوڑا ہے میں پتہ ہے لیکن کوئی نہیں ہے اللہ گونیاں مہربانیاں کرتے ہیں. اصل جب یہ شادی کا کارڈ آتا ہے تو اس میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا. جب پرانے بازو کٹے گا تو کوئی ویسٹ کوٹ پہن کے آنا پینٹ کوٹ پہن کے آنا نہا کے آنا فیشل کروا کے آنا شیو کروا کے آنا نئی جوتی پہن کے آنا نئی نہیں ہے تو پرانی پالش کروا کے آنا. لکھا تو نہیں کچھ نہیں لکھا ہوتا لیکن سب کچھ ہوتا ہے گانا ڈھول فوجی بینڈ کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد میں آنا جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنا جب ذکر حسین کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. مجھے لوگ کہتے ہیں اسماعیل صاحب بھی اینڈ دن پھیر کے ٹور جاتے ہو کربلا نہیں. بھائی میں کس کو سناؤں کربلا میں کس کو سناؤں کربلا کو ملے بھی تو صحیح نا جہاں حالات یہ بنے پڑے ہیں کہ آپ ان کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. اور میں نوجوانوں دکھ سے کہنے لگا ہوں بعد میں جو مرضی کہتے رہنا میرے لیے کہ یہ کہہ گیا وہ کہہ گیا مجھے نہیں ڈیوٹی کرنے کی کوشش کروں گا. میں دکھ سے کہنے لگا ہوں دکھ سے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے بھلا منگے سر کو اس کو آنا چاہیے بودے سے کٹ کے حضرت وہ آئے
क्योंकि उन्हें कभी हीरोइन के इधर नचना है, कभी उसने हीरोइन के इधर नाचना है, बोटे निकाल के तो वो आए। लेकिन क्या कर रहे हैं, उनकी फिल्मों में उनका हीरो अपने बाबे की पाग नहीं उतार के आ रहा, मेरे बाबे की पाग है। मैं दुख से कहूंगा पुत्र, उन्होंने फिल्म की बाबे की पाग नहीं लाई, तुसी मस्जिद च नंगे से रहे। किसको सुनाऊं करबला है? बस जी नारे वाली गाली नहीं कोई भी है। किसको सुनाऊं? आप हमें पागल समझते हैं? इबला ने बांध रखी है, मेरे भी सिर से किसी ने बनी है, हजरत ने बांधी हुई है, सानू पागल समझते हो? सानू गर्मी है, अल्लाह की कसम है, लगती है, आपसे ज्यादा लग रही है मुझे। आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं बैठ भी रहा हूँ, जोर भी लग रहा है, खून भी गर्दिश में है, लेकिन क्या करूं, गर्मी देखूं कि उनकी खुशी देखूं। ना करो इस तरह ना करो, इस तरह ना करो यार। पता है जितने आप लोग बैठे हो, आपको इतनी तैयारी से आना चाहिए था, आपके बच्चों को भी पता चलता मेरे मुझे कितने चले। शादियों पे तैयारी हो रही है, शादियों पे नहाया जा रहा है, शादियों पे नए कपड़े पहने जा रहे हैं, फेशियल हो रहे हैं, क्रीमें लग रही हैं, खुशबुएं अपने ऊपर छिड़की जा रही हैं। जनाब ये शादी से जाओ, तेरी तो हजरत की बारी आई होना थी, कोई तैयारी कुछ भी नहीं है, कुछ क्यों करने लगे क्यों छड़ छड़े। मेरे महबूब ने जो हमें निकाह दिया उसमें तो गाना है ही कोई, उसी पढ़। मेरे महबूब ने जो दीन दिया उसमें तो वो गले में जो डालते हो आप तेल वाले दिन। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया उसमें तो है ही नहीं कि जब बारात आए तो जवान बच्चियां खड़ी होकर जी के मुंह पे फूल फेंक लिखवा रहे, और जो मेरे नबी ने दिया तो उसको छोड़ दिया। नबी पाक ने अता फरमाया उसको टोपी छोड़ दी, पग छोड़ दिया। मैं अक्सर कहीं शादी पे जाऊं तो तरबियत ही करनी है। मैं अब ऐसे तो बड़ा कम टाइम मिलता है, मैं दूल्हे के काम में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे तेरे तक पर्चा कट कर दे। वो बेचारा अक्सर मैं की था पर्चा कटे, मैं ऐसे थाने नहीं कटवाया, किसी और कटवाया। वो कहता जी मैंने किया, मैं आज पग बनी है ना सिर से, अल्लाह कोई पाकिस्तान के आइन में कोई नया कानून तो नहीं आया जेड़ा पग नहीं बन के आएगा नाल रोटी नहीं डोरी जाएगी। नहीं हजरत मैं बस यही तेरे ते पहुंचा गया हूं, तेन बरोजे कयामत ते अल्लाह ने पूछना है बंदे सानू सिर्फ है ना दस फोटी ली ते सिर ते पग रख ली सी या कदी साडे सोने ने भी रखी सी। भाई लिखा जा रहा है ना सारा कुछ, किरामन कातिबीन नोट कर रहे हैं सारा कुछ, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून नोट हो रहा है। यौम तुबला सराइर, उस दिन के लिए कुरान कह रहा है राज खोले जाने का दिन है, सारे खाते सामने किए जाएंगे। चेक करो इसका सारा नामा-ए-अमाल, इसके जुमे देखो, बांधी किसी जुमे में इसने, सारे जुमे चेक करो, नहीं जी। इसकी सारी शबे बरातें चेक करो, हो सकता है किसी रात बांध आया हो, नहीं जी नंगे से नहीं गया मस्जिद में। इसकी 12 रबीउल अव्वल देखो, हो सकता है किसी पे बांधी हो, नहीं जी एंजी गया जी पौधे कट गए। शबे मिलाद चेक करो, 10 मुहर्रम देखो, वो मिलाद की महफिल देखो नंगे से, यौम सिद्दीक़ अकबर देखो नंगे से, यौम फारूक आज़म देखो नंगे से, यौम उस्मान गनी देखो नंगे से, यौम मौला मुश्किल कुशा देखो कोई नहीं टोपी, यौम सैयदा कायनात की महफिल चेक करो नंगे से। फिर पूछेगा 10 बंदियां वोटी नहीं बन रही साडे सोने दी क्यों नहीं? बेटा क्या कर रहे हो? वो फिल्मों में नहीं अपने बाबे की बात छोड़ रहे, तुमने महफिलों में नंगे सराहना शुरू कर दिया है? तुमने महफिलों में नंगे सराहना शुरू क्यों छोड़ रहे हो? और फिर मैं जो बात कर रहा था ना, फिर सुनो, आला हज़रत ने यही लिखा। आला हज़रत क्या कहते हैं? उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे टोपी छड़ी, दाढ़ी छड़ी, उन्हां दा तरीका छड़िया, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार। हाथ जोड़न लगा जी, खुदा दा वास्ते ना आज तुम्हारे पुत्र कदी नंगे से मेरी अच्छे नंगे से राणा जी ने कम से कम एक काम करियो, आज तुम्हारे प्यार का अच्छा बनाने वाले आका कोई नाम लो यार, देखो तो सही करबला है कि तस्लीम और रज़ा है।
बहरहाल जिस मौजू पे जी कुरान कैसे शिकायत करेगा जी, सुनो मेरा सूरह मुल्क का ए वाला प्यार नहीं, पढ़ने वाला प्यार जो रोजाना पढ़ेगा। हदीस पाक का मफहूम है नामा या माल तोले जाएंगे, नामा या माल नेकियां तोली जाएंगी, एक पलड़े में गुनाह एक पलड़े में सवाब तोला जाएगा, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, जहन्नम का होगा। अब होगा क्या, वो सूरह मुल्क से प्यार करने वाला। उलमा मौजूद हैं जी, झगड़े के अल्फाज में क्यों, झगड़े के सूरह मुल्क झगड़ा करेगी, अल्लाह ये मुझसे प्यार करता था, ये मुझसे प्यार करता था, मैं इसको जहन्नम में नहीं जाना। अगर इसको जहन्नम में भेजना है तो फिर मुझे कुरान पाक से, सूरह मुल्क को तो कुरान पाक से निकालना नहीं जाएगा। लिखा है सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से वो शख्स को जन्नत भेजा जाएगा। तो मैं कहता हूँ मियाँ, जो उस दिन सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है तो आज सारा कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत भी नहीं कर। खोल आज हम जिनके नाम पे हैं पुत्र करते खोले खोले कुरान जाओ, उन्होंने तो निज़म पे भी कुरान पढ़ा, उन्होंने निज़म पे कुरान, और तू घर नहीं पढ़ता, उन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ दिया, तू घर नहीं पढ़ता है? ये तो असल इशू ये है ना, कि जो था वो मिसाल के तौर पे है। फिर मैं कहूँगा थोड़ा सा कसूर इधर से भी हुआ है कि जितनी हजरत हमने तवज्जो पानी बंद होने पे और जितनी तवज्जो हमने हजरत खाना ना होने पे दिलाई है ना, इतनी तवज्जो हमने हजरत वो जो आखिरी सजदा हुआ था और जो नेज़े पे कुरान पढ़ा था उस पे नहीं, ज्यादा फोकस रहा ही नहीं। उसमें फिर क्या होता है, 10 मुहर्रम को आपको सबील भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद लगाते हैं। 10 मुहर्रम को आपको लंगर भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में बनता है। लेकिन जो आगे 2 काम हुए वो नहीं आपको मिलेंगे। ये लिखा है किताबों में 33 के करीब इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक पे नेज़ों के जख्म 33, ये बड़ी कुतुब है। तो तकरीबन 37 या 38 के करीब इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक पे तलवार के जो है ना वो निशान, 33 नेज़ों के, 37 या 38 तलवारों के। लेकिन उसके बावजूद भी कमाल ये था कि शेर ही बने शेर, जितनी देर तक मैदाने करबला में खड़े रहे, करीब आने की जरूरत नहीं किसी भी हुई है। बल्कि शहादत कब हुई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना सजदा अदा कर गए। दुख अब ये है कि हजरत सबील भी है, लेकिन सुन लो पुत्र सबील भी, मैं पीरो मुर्शिद बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, मैं गुफ्तगू समेट नहीं लगा हूं, सुन लो सबील और प्यास भी। अगर आपकी और मेरे इमाम पाक की मर्जी होती पानी पीने, अगर उनको पानी से इतना प्यार होता जितनी ये बताते हैं, अगर वो इतनी ही पानी की तलब रखते तो मैं मस्जिद में बैठ के कहता हूँ मुझे अल्लाह की इज्जत और अज़मत की कसम है, तेरे और मेरे इमाम पाक में फिर पानी बंद कर सकता। अरे वो थे जिनके तो जोड़े भी जन्नत से आते थे, अरे वो थे जिनकी चक्की भी जिब्रील चलाते थे, अरे वो थे जिनके घर तो फरिश्ते भी इजाजत के बगैर नहीं आते थे। ये हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम थे। आप फरमाते हैं एक रात में हस्बे मामूल अमीरुल मोमिनीन गश्त फरमा रहे थे, तो आपने ना घर में चिराग जलते देखा, तो आप परेशान हुए कि खुदा खैर करे इतनी रात को घर में चिराग क्यों जल रहे। तो आप खबरवीरी के लिए तशरीफ़ ले गए। तो जब आप पहुँचे ना, तो एक अम्मा जी अपने घर में बैठी चरखा काट रही थी, साथ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ रही थी। अगर आपने महफिल करनी हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाख लाख वाले नात खान की, आप करने वाले बने, अकेले भी महफिल ही होती है। वो करने वाला हो, कोई करने वाला हो, महफिल तो महफिल है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, आपको बल्ब भी नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको याद करें अपने महबूब को, महफिल उनकी महफिल इसी तरह थी। तो लिखा है कि जो मैं 2-3 बातें मैंने करनी है और वक्त भी कुछ मेरे पास थोड़ा ही है। अब जब वो नाशी पढ़ रही थी ना, उसका आखिरी मिसरा ये था कि काश कोई मुझे इस बात का यकीन दिला दे। ये कौन है जी? ये सियामी है। सुनिया साढ़े दा की हाल है, साढ़े नाथ खाना दा
نماز پڑھنی کوئی نہیں، سارے جنتی ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، جن کی شان پہ قرآن اترا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ستاروں کی مانند ہے۔ یا کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ تو حضرت عمر نے سنا تو آپ بے خود ہو گئے۔ تو لکھا ہے کہ آپ نے انتہائی محتاط ہونے کے باوجود بھی آپ نے اتنی رات کو اس کے دروازے پر دستک دے دی۔ وہ مائی صاحب اندر سے بولتی ہیں بھائی کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ پھر پوچھتی ہیں اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرانا، دروازہ کھول اور محفل نعت میں مجھے بھی شامل کر لے۔ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا اور حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ایک دیوار کے ساتھ نے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا پھر اس کو دوبارہ پڑھ۔ لکھا ہے کہ وہ پڑھتی رہی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے۔ جب اس نے چھوڑ دیا حضرت عمر اپنے گھر تشریف لے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور کے فراق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے علیل ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نکیب سات جگتا کر کے ساڑھے کو سبحان اللہ کو آندہ ہے۔ ہاں یہ ہمارا کیا کہ حضرت جی درود پاک پڑھوانا پڑتا ہے؟ نہیں ہے، خود کو بدلو، خود کو بدلو۔ اصل میں خوش آمدوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، کیونکہ خوش آمد نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی جیب میں سے تھدی کس طرح نکال لیں گے؟ تھدی تو تب بھی نکلنی ہے جب خوش آمد ہو۔ خوش آمدوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ مجھ سے اس کو الو کا بیل نہیں بنا گیا، اور اقبال نے پھر سچ لکھا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اب پتہ نہیں اقبال ہوتے تو کیا لکھتے ہیں۔ تب اقبال کیا کہتے ہیں؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ خود کو بدلو، خود کو بدلو۔ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا، مانگو بھی ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو ہے، منگن ایمان شرماون عشق ہوں، میرے دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچائے ایمان نو خبر نہ کائی ہو، میرا عشق سلامت رکھی باہو، ایمان نو دیا دروئی ہو۔ لاؤ پتر پھر ہوئی وہ رنگ پھر۔ دیکھو نا اقبال نے میرے خیال سے 13 یا 14 شعر ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سارے پڑھ سکوں، میں 2-3۔ دیکھو نا اقبال بھی رو کے کیا کہتا ہے، شراب کہن پھر پلا ساقیا۔ شراب او والی شراب نہیں کہ پی کے نماز جائے، او والی شراب کے بندہ شاہ پڑھ کے بھی فجر تک مسلے سے کھلوئے، مت کہ سمجھو کہ کوئی نمی شراب آ گئی۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ یا اللہ جڑی جنید نو پیائی سی، جڑی بایزید نو پیائی سی، جڑی رابعہ بصری نو پیائی سی، جڑی حضور غوث اعظم نے پیتی سی، جڑی حضرت سلطان الہند سے پیتی سی۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ میں 3-4 شعر چھوڑنے لگا، پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ پھر میں ایک چھوڑنے لگا، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ یہ حضرت کی نظر کروں گا قبلہ نقشبندی صاحب، میرے علم میں نہیں تھا، میں جناب اٹھ کے آپ کا استقبال، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لکھا ہے ایک رات نا حضرت رابعہ بصری رحمت، کیونکہ حضرت جی ان کی راتیں ہماری طرح نہیں ہیں، ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں گناہ کے لیے، سارا پنڈ سو جائے پھر میں گناہ کروں، اور رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے سارا پنڈ سو جائے میں اپنے یار نہ گلا کرتا۔ ان کی راتیں ہماری طرح نہیں تھی۔ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا نہیں، فرماتے رات پوے تے بے دردان اور نیند پیاری آوے،
او درد مندانو سبحان اللہ نعرہ تکبیر رسالت درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے کہ راتیں ہماری طرح تھوڑی تھی کئی تو سمجھ لیا شاید دنیا تے آئی کھان اور سانو کام ہی کوئی نہیں اور کھاؤ کھاؤ پھر کھا لو پھر کھا کے آئے ہو تو پھر کھا لو اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے کھانا زیادہ شروع کر دیا ان رہ ہی سڑے لے گئے جو چیزیں ان کو سب سے زیادہ ناپسند تھی رہ ہی وہ گئی ہیں وہ لکھا ہے حضرت رابعہ بصری نے رات کو نوافل پڑھتی تھی آپ نے نا وہ شور مچانا شروع کر چھوڑیا ہائے ہائے ذرا اس طرح کے لوگ تو نہیں تھے نا وہ بڑے عقیدے والے لوگ تھے وہ اللہ والوں سے بڑی محبت کرتے تھے ان تے حضرت جی لفظ نے انہوں مولوی دے عیب لفظ نے اپنے کسی نے بھی نہیں لفظ دے وہ عیب نہیں تلاش کرتے تھے وہ خوبیاں تلاش کرتے تھے اور میں آپ سے کہوں گا جی ایک دوجے دے عیب لبن لگو گے تانوں کوئی چنگا نہیں جے لبنا ہے خوبیاں لبو سارے سونے لگن گے اسی عیب لبن گے اسی اینک ہی لا بیٹھے ہیں جدنا نظر ہی نہیں رہا آندا ہے وہ والی اینک لاؤ جدنا روشنی نظر آندی ہے اینک ہی غلط لا بیٹھے ساری رات حضرت وہ قیام فرمانے والے لوگ تھے اور رات کو نا آپ نے شور بلند کیے اسی طرح چھوٹے چھوٹے مکان نکیاں نکیاں کندھا پیا پتہ لگتا ہے سارے محلے نوں کیڑے گھروں کی آواز آن ڈئی وہ آپ نے پکارا ہائے ہائے وہ کوئی نہیں آیا حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھنے کہ کون سی آگ ہے انہوں نے سمجھا شاید سیدہ کے گھر میں نا کیونکہ تب چھتیں حضرت جی کھجور کے پتوں کی تھی نا اس طرح آگ لگتی تھی حضرت جی انہوں کا شاید دیا نیچے گر گیا اور آگ لگ گئی پوچھنے جو جانا ہے ٹائم جو ضائع کرنا اتنی دیر میں کنویں سے جاؤ پانی لے کے آؤ اور آگ بجھاؤ اس سب نے برتن اٹھائے اور کنویں پہ بھاگ گئے اپنے اپنے برتن بھر کے نا واپس آ رہے تھے تو راستے میں سے ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے انہوں نے سب کو روک لیا انہوں نے پوچھا کتنے چلے ہو انہوں نے کہا حضرت رابعہ رولا پان ڈئی دی نے ہائے آگ ایسی انہوں نے آگ بجھان چلی آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے یہ عشق الہی کی آگ ہے یہ اس کی دید ہی سے بجھے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت عشق الہی کی آگ ہے جگر سے وہی دید پھر لیکن حضرت جی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پنڈا جو شہوان نہیں سی پنڈا جی میرے ساتھ لگ گئی پھر سب تو بڑا مکان میں ہی بنانا یاد رکھنا حضرت جی آپ کی اور میں نے خود کو شامل کیا آپ کے ساتھ آپ کے اور میرے معاشرے میں شاید یہ کو معنی رکھتا ہو لیکن حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے وہ بندے آ تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے تو تے کی کرنا ڈیا ہے جا کے تھلے دی تیاری کر تو تے کی کرنا تیاری کرو میاں دی تھلے دی کوئی ایڈا سوکھا پینڈا نہیں ہے اسی بڑا ہی سوکھا بنا لے اسی بڑا ہی سوکھا بنا لے قرآن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا پوچھنا یہ تو سمجھ بیٹھے ہیں نا شاید آگے جانا ہے تو کہانی کوئی نہیں ہونی ہے حضرت امام حسن میں آج آپ کو آج کے کسی پیر کی بات نہیں سنانے لگا تھا میں آپ کو ان پیروں کی بات سنانے لگا ہوں جہاں سے سارے پیر چلتے ہیں حضرت جا کے حضرت امام حسن بصری اب تابعین ہے اس تابعین میں سے حضرت کا شمار ہے دیکھیں آپ نے ایک دن کسی بندے کو نا مسکراتے دیکھا آپ نے اسے پوچھا ہے تو پل سرات تو لانگے انہیں اس کی تھی حضور نہیں آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے کہ تو جنت سے جانا ہے کہ جہنم سے انہیں کی تھی حضور نہیں
آپ نے فرمایا پھر تو کیوں ہسن ڈیا پھر تو کیوں ہسن بکری گل ہے ساری اسٹیجاں تو گلاں ہی نکل گئی اللہ قرآن پاک میں ہی سورہ قاریہ قرآن پاک میں سورہ قاریہ ہے القاریہ مل القاریہ وما ادراک مل القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اور جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ اس دن ہیبت الہی سے اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے پھر کیا ہوگا پھر میدان لگے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اور جس کا اس دن نیکیوں کا تول بھاری ہوگا اس کی زندگی دل پسند ہوگی کہتے کہ یہ عشق تو بھائی یہ کیڑا عشق ہے جڑا کہنا نماز ہی نہ پڑھو وہ یہ کون سا عشق ہے بھائی جو کہتا ہے داڑھی نہ رکھو یہ کون سا عشق ہے جو کہتا ہے اپنے سر پہ ٹوپی نہ سجاؤ یہ کون سا عشق ہے یہ حضرت نے یہ عشق ہے جی سن لیں ذرا عشق آپ نے دونوں صحابہ کا اس میں مبارک نہیں لکھا اگر لکھا ہوتا میں ضرور آپ کو بتاتا یہ عشق ہے حضرت جی وہ لکھا ہے دو صحابی کہیں جا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے جو مدینہ پاک ہے وہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں جب پھر وہاں بارشیں ہوتی ہیں نا پھر وہاں بڑے موسمی ندی نالے چل پڑتے ہیں جو پہاڑوں پہ بارشیں ہوتی ہیں پھر پانی آتا ہے وہ کو موسمی کو ندی تھی کو نالا تھا جو کسی مخصوص موسم میں چلا کرتا تھا وہ دو صحابی گئے دونوں نے پار کرنا تھا ایک تو پار کر گئے دوسرے نے نہیں کیا وہ جو پار کر گئے انہوں نے جا کے دائیں دیکھا سجن کوئی نہیں بائیں دیکھے ادھر بھی کوئی نہیں انہوں کیا لگتا ہے کہ حضرت پانی دی گہرائی تو ڈر گئے وہ پیچھے دیکھا تو اس سے کنارے کھلوگے سوچی پہ وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت جی آجو ڈونگا نہیں وہ کہتے ہیں مینوں بھی پتا ڈونگا نہیں انہوں نے کہا پھر آن کیوں نہیں دے وہ آگے سے فرماتے میں ایک دن اپنے محبوب کے ساتھ بھی یہاں سے گزرا تھا میں ایک دن اپنے محبوب کے ساتھ بھی یہاں سے گزرا تھا صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم رکھا تھا تاکہ میں بھی وہی رکھوں حضرت محنت کرو اور یہ بزرگوں نے میں کہتا ہوں ہمارے اس خطے پہ بزرگوں نے بڑے کرم کیے یہ میوے آپ کو ادھر ہی ملیں گے جو پرے جاتے جاؤ گے آپ کو یہ میوے نہیں ملیں گے یہ میوے ادھر ہی ہیں اور پھر کسی نے کمال ہی کر دیا کیا اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے اصل میں نا ہمیں تھوڑا سا وہم پڑ گیا ہم سمجھتے شاید جو نظام یہاں چل رہا ہے وہاں بھی چل جانا جب ان کو روکے گا تو میں کہا گا جناب میں فلانا فلانا ہوں لیکن یاد رکھنا حضرت اتنے فلانا فلانا کوئی نہیں جے چل رہا ہے جی میں گجر ہاں تو کہنا سانو کی دسن ڈے گجر جی میں جٹ ہاں تو کہنا سانو کی دسن ڈے جٹ جی میں بٹ ہاں تو کہنا سانو کی دسن ڈے میں بٹ ہاں سانو صرف آج ہے 10 ساڑے محبوب دا نوکر ہے کہ نہیں ہے یہ جٹ بٹ نہ سنا سانو کہانی مک گئی دی پیچھے اور علماء بیٹھے ہیں جی اللہ نے یہ پتہ یہاں کاٹ دیا ہوا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا کوئی اپنی برادری دا مان نہ کرے بھائی تعارف لئی بنائی ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس لیے پتر جڑے محمد پہ گئے ہیں نا وہ مہینے حقیقت ہے میں اسی معاشرے کا فرد ہوں میں کسی غار سے نہیں آیا میں آپ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں سارا دن دیکھتا ہوں وہ لوگ کیڑے پاسے پہ گئے میرے کل ہے نہیں زمین میرے کل ہے اور تیرے کل کی ہو یار تیرے کل کک بھی نہیں میاں ایتھے دا سودا ہے ایتھے ہی رہ جانا ہے میاں تیرے کل کک اب آپ کہیں گے مولوی جی اپنے کو تو نہ کری جاؤ ایتھے ہی رہ جانا کوئی دلیل دیو کو حدیث پاک سناؤ سر لو جی میں آپ کو وہ بھی سنائے دیں تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور مبارک تھا زمین کی وجہ سے نا 2 بندے آپس میں لڑ پڑے لڑائی ہو گئی ہوتی ہے نا یہاں لڑائی ہو گئی ایک تو حقیقتاً مالک تھا دوسرے نے جھوٹا دعویٰ کر دیا اب آپ کو پتا ہے جو دعوے والا ہوتا ہے دلیلیں اس کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں وہ جس نے دعویٰ کیا نا دلیلیں اس کے پاس بھی بڑی تھی وہ علاقے کی پریا پنچایت بیٹھی کو فیصلہ ختم کرنا چاہا فیصلہ نہیں ہوا
आखिर पंचायत ये कह के उठ गई, भाई हमें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हम मौजूद हैं, तो चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। भाई मानोगे ना फैसला ना? दोनों हाजिर खिदमत हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अर्ज की गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जमीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, फैसला नहीं हुआ आपसे, आप फैसला फरमाए, अल्लाह के नबी है। आया वो लिखा है, वो महफिल में ना कोई बहुत ही सियाना बैठा हुआ था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इंज करो, कलियां कलियां करके दोयां दी गल सुनो, आपको खुद ही पता चल जाएगा सच्चा केड़ा झूठा केड़ा। तो नबी तो होते गए आपकी खबरों देने वाले हैं। आपने फरमाया मुझे इस बात की हाजत नहीं कि मैं इनसे पूछता, पूछो, और मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं जमीन से पूछ लूंगा बता तू किसकी है? मैं जमीन से पूछ लूंगा। लिखा आपने सबको लिया, अब तशरीफ ले गए, जमीन की निशानदेही की गई। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जमीन को मुखातिब फरमाया, ये शान है अल्लाह के महबूबों की। आपने फरमाया ये ज़ैद दावा करता है तो मेरी है, ये बकर दावा करता है तो मेरी है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुझे हुक्म देते हैं, अब तू ही बता तो दोनों में से किसकी? तफसीर में लिखा है जमीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज किया, और सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहीं तैयारी करें, दोनों ही मेरे हैं। असी सारी जिंदगी ऐसे वहम छुपे रहने हैं, मेरी है मेरी है मेरी, उथे बै फिर सना मेरी है, उथे बै फिर सना मेरी, लेकिन एंड ते पता की लगता है मेरी कोई भी नहीं सी, मैं ही है। मैं बड़ी दूर से चल के आया, शदीद बुखार है, अल्लाह के हजूर दुआ करूंगा यार उन्होंने पता ना लगे, हूं ही अंदर वाला मन जाए कि मेरी नहीं है। अब आप कहेंगे मौलवी साहब एनी दूरों तुसी ऐ करना आए हो, साड़ियां जमीना कौन? मैं आपकी जमीनें छीनने नहीं आया, आपको एक वहम से निकाल दिया। कागजां च साडी है, कागजां च साडी है, लेकिन उन साडी कोई नहीं है। और मैं बच्चों को बताता हूँ, सबसे पहले हजरत ये सबक मैंने अपने घर से पढ़ा कि मेरी कोई नहीं है। सियालकोट में मेरा आबाई घर है, जहाँ पैदा हुआ, जहाँ बचपन गुजारा, अब मैं छोड़ आया हूँ उसको, बड़ा तंग सा मोहल्ला था जी। वो जब थोड़ी सी उर्दू पढ़नी आई ना, मैं पढ़ लेता था थोड़ी सी उर्दू, तो क्या देखा मेरे घर के बाहर एक स्लेट लगी है जिसके ऊपर लिखा है चौधरी इल्मदीन। ये मेरे दादा अबू का नाम था। दादा अबू फौत हो गए, वो प्लेट उतर गई है, फिर वहाँ नई प्लेट लगी है मेरे अबू जी के नाम की, हाजी मोहम्मद बूटा। फिर पिछले साल हजरत जी वो भी प्लेट उतर गई, आजकल एक और प्लेट लगी, मोहम्मद सुलेमान मिसबाई। हुण वही लुटन वाले हो या जेड़ा भी तुहाडा पे, सारे सियाने बयाने बैठे, एक गल दा मैनूं सही जवाब दिओ, मेरी सदा लगी रहनी है? ते जे मैं समझा कि मेरी सदा लगी रहनी, मेरे तो बड़ा पागल कोई नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ, ये है क्या मामला? बाबियां दी बारगाह च जाइए, बड़े हीरे ते मोती लभदे ने,